دوستو، ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ 14 اکتوبر 2021 کا دن شاید پاکستان کی ایئر ڈیفنس میں ایک تاریخی دن سمجھا جائے گا، جب پاکستان نے لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل اپنے فوج میں شامل کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ کیا۔ پہلے انہوں نے شہداء کے مونومنٹ پہ پھول چڑھائے۔ اس کے بعد انہوں نے چائنیز اوریجن کا HQ-9 جسے ہائی میڈس یعنی کہ ہائی ٹو میڈیم ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں، اس کو آرمی ایئر ڈیفنس میں شامل کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل حمودالزمان خان جو کہ کمانڈر ہے آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے، انہوں نے نئے سسٹم پہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بریفنگ دی۔ اس ہائی میڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی وجہ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو گیپ تھا وہ ایئر ڈیفنس کے ہمارے نیٹ ورک میں، جو لانگ رینج میزائل کی کمی تھی وہ پوری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو سسٹم تھے اس میں ایئر فورس کے پاس جو اسپاڈا سسٹم ہے اٹلی کے اوریجن کا، وہ کچھ میڈیم الٹیٹیوڈ کا تھا۔ اس کے بعد آرمی کے پاس LY-80 سسٹم تھا۔ بہرحال یہ سسٹم ان سسٹم سے کافی زیادہ، یعنی کہ 100+ کلومیٹر اس کی رینج بتائی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ ایئر کرافٹ ٹارگٹس کے خلاف بلکہ جو UAVs ہوتے ہیں یا اسمارٹ ویپنز ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ایئر کرافٹ بلکہ ماڈرن لڑائی میں UAVs اور اسمارٹ ویپنز اور میزائل بھی جو ہیں بہت بڑا تھریٹ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سسٹم سے جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ چائنیز اوریجن کا ہے، تو چائنا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی اب وہ بات نہیں ہے کہ صرف کاپنگ ٹیکنالوجی رہ گئی ہو، چائنا کی اپنی R&D ہے اور اپنا جیٹ انجن بنا چکے ہیں، اپنے جہازوں کے ڈیزائن آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بات، مطلب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا والے اپنی جو ہے وہ آرگومنٹ کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، مگر یہ کوئی اب اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں رہا آج کل کی صورتحال میں۔ ہمارے سیم سسٹم میں بہت شارٹ رینج کے علاوہ جو ایک لانگ رینج سسٹم ہوتا تھا، وہ یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ رشین اوریجن کا SA-2 تھا، جس کی چائنیز کاپی ہم نے ارلی 1980s میں حاصل کی تھی۔ یہ تقریباً 50 کلومیٹر کی رینج کا تھا، اور الٹیٹیوڈ بھی یہ جتنے مطلب میکسیمم جہاز اس ٹائم پہ اڑ سکتے تھے جس الٹیٹیوڈ پہ، وہ بھی یہ کور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی 50 کلومیٹر رینج۔ بہرحال یہ 1981 میں تو خیر اتنا آبسلیٹ پرانا نہیں تھا، لیکن یہ ٹیکنالوجی پھر بھی 50s کے زمانے میں تھی۔ ویتنام وار میں بہت ایکسٹینسولی اس میزائل کو یوز کیا گیا امریکن جہازوں کے خلاف، اور ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 10,000 امریکہ کے جہاز اور ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ تباہ ہوئے تھے ویتنام وار میں 65 سے لے کے 72 تک۔ تو اگر آپ واقعی ڈیپلی ویتنام وار کو اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عراق اور افغانستان کی جنگ جو ہے وہ کتنی آسان تھی ان کے لیے، اور ان کو نقصانات ویتنام جنگ میں کتنے زیادہ تھے۔ سمپلی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ویتنام کی جنگ میں 58,000 امریکی فوجی مارے گئے تھے، جبکہ اس جنگ میں افغانستان اور عراق کے ملا
ہاں جی، تو بات ہو رہی تھی یہ ارلی 1980s میں پاکستان نے شامل کیا تھا ان کو، اور ویتنام وار میں یہ بڑے پیمانے پہ یوز ہوئے تھے، اور جتنی بھی جنگیں آپ کہنے خلیجی جنگ سے پہلے تھی اس میں اس میزائل کو بڑے پیمانے پہ یوز کیا گیا، کیونکہ یو ایس ایس آر نے اس کو بڑی تعداد میں پروڈیوس کیا۔ تو بہت عرصے سے یہ آپ کہہ لیں کہ گیپ، کیونکہ ہماری ایئر فورس بھی، اگر آپ ٹرکش ایئر فورس کی مثال لے لیں، اس کی طرح سے فائٹر جہاز کے سینٹرک ایئر فورس تھی، یعنی کہ ایئر فورس کا جو آپ کہہ لیں کہ پلان تھا وہ فائٹر جہازوں پہ زیادہ زور دیتا تھا بجائے اس کے کہ ایئر ڈیفنس کے سیم سسٹمز کے۔ تو ابھی ٹرکی کی ایئر فورس بھی آپ دیکھیں بہت ہائی پرفارمنس انہوں نے S-400 سسٹم لے لیا۔ تو اب لگتا ہے کہ ہماری بھی پالیسی اس معاملے میں اس طرح سے چینج ہو رہی، کیونکہ میزائل ایک آپ کا ایئر کرافٹ جو کوئی تھریٹ آ رہا ہو اس کے لیے لانچ ہونے میں اور میزائل کے لانچ ہونے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میزائل بہت زیادہ تیزی سے رسپانس کر سکتا ہے اس کی نسبت کہ آپ کے جہاز جائیں، اور ظاہر پائلٹ بھی نہیں ہوتا میزائل کے اندر، تو آپ کا پائلٹ بھی رسک میں نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو انڈیا کی سرجیکل اسٹرائک والی بات ہے، تو اگر آپ کے یہ آپ کے ریڈارز آن ہیں اور یہ میزائل موجود ہیں تو پھر وہ پاسبلٹی بھی کم سے کم ہو جاتی ہے۔ اتنے ہائی رینج والے میزائل جو ہے اس کے ریڈار ظاہر دشمن علاقے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے رسپانس ٹائم آپ کا بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ پاکستان نے اپنے رسپانس ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس کی سلیکشن کی ہے، اور فیوچر میں چائنا اگر اس سے بھی کیپیبل زیادہ میزائل بناتا ہے تو وہ بھی پاکستان کی کنسیڈریشن میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ مین پالیسی تو لگتا ہے کہ ہم اب سرفیس ٹو ایئر میزائل کے فیور میں ہماری آلریڈی چینج ہو چکی، تو فیوچر میں چائنا جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو شاید زیادہ دور نہیں کہ چائنا جو ہے وہ S-400 کے برابر، کیونکہ انڈیا میں ڈپلوائے ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا، کچھ اس پہ ٹریننگ پہ ٹائم لگتا ہے، اس کے ڈپلوائے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور اتنی دیر میں شاید ہمارے پاکستان کے پاس جو ہیں وہ بہتر آپشنز بھی موجود ہوں۔ لیکن ابھی کے ٹائم کے لیے سرجیکل سٹرائکس کو ڈیٹر کرنے کے لیے یہ ایک اچھی چوائس ہے، جو کہ فائٹر جہازوں کی نسبت زیادہ تیزی سے رسپانس دے سکتا ہے، اور اس میں پھر آپ کو وہ شاید سیاسی طور پہ سچویشن نہیں دیکھنی پڑتی کہ دشمن آیا چلا گیا اب آپ نے رسپانس دینا ہے۔ تو میزائل جو ہے یہ فوری رسپانس دیتا ہے اس چیز کا۔ تو آئندہ کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کومنٹس باکس میں ضرور اپنے سوالات اور کومنٹس دیجیے گا۔ تو آئندہ کے لیے ٹیک کیئر۔